السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عشرہ ذی الحجہ کے 8 اعمال ہیں جن کی تفصیل یہ ہے، یعنی جب ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاوے تو اس کے شروع کے 10 دنوں میں جو کرنے کے خاص کام ہے وہ 8 کاموں کا ہم خاص طور پر اہتمام کریں۔ نمبر 1، اس کے شروع کے جو 10 دن اور جو 10 راتیں ہیں، ان 10 دن اور 10 راتوں کی ہم خاص طور پر قدر کریں، جیسا کہ قرآن میں ہے والفجر ولیال عشر، اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بہت زیادہ انعام ملتا ہے ان 10 راتوں میں کیے ہوئے اعمال پر۔ بعض روایات میں ہے کہ شب قدر کے برابر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کا رکھا ہے، اس لیے ان 10 دنوں کی خاص طور پر قدر کریں۔ نمبر 2، ان دنوں کے اندر خاص طور پر روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے شروع کے جو 9 دن ہیں اس مہینے کے، اس میں خاص طور پر روزے رکھنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بہت اہتمام سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور حدیث میں ہے کہ اس دن کا ایک روزہ 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اس لیے اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ اتنا ہی نہیں، امی حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک عاشورہ کا روزہ، یعنی 10 محرم کا روزہ۔ دوسری چیز، ہر مہینے کے 3 روزے، 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ۔ اور تیسری چیز، فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں، بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور نے فرمایا وَلَوْ تَرَكْتُكُمُ الْخَيْلَ، گھوڑے بھی تمہیں رون دے پھر بھی ان سنتوں کو مت چھوڑو۔ اور چوتھی چیز جس کو حضور نہیں چھوڑتے تھے وہ ہے عشرہ ذی الحجہ کے روزے، یعنی اس مہینے کے جو 10 دن ہے اس کے ابتدائی 9 دنوں کے روزوں کا بہت اہتمام سے رکھتے تھے، اس لیے دوسری چیز روزے رکھنے کا اہتمام کرے۔ تیسری چیز، اگر 9 دن روزہ نہیں رکھ پائے یا اس کے کچھ زیادہ دنوں میں روزہ نہیں رکھ پائے تو عرفہ کے دن کا روزہ خاص طور پر رکھیں، اس لیے کہ اس روزے کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ عرفہ کے دن کا مطلب یہ ہے کہ ذو الحجہ کے مہینے کی جو 9 تاریخ ہے وہ عرفہ کا دن کہلاتا ہے، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حجاج کرام، حج کرنے والے جو حضرات ہیں وہ اسی دن 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ بہت فضیلت اس دن کی آئی ہے اور یوم عرفہ کی، حتیٰ کہ حجاج کرام کے لیے عید کا جو دن ہے وہ یہی یوم عرفہ کا دن ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں میں ایک بات بڑی مشہور تھی، ایک بات ہم میں چلا کرتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذو الحجہ کا ہر دن فضیلت کا دن ہے، اور اتنی فضیلت کا دن ہے کہ 1000 دنوں کے برابر اس کی فضیلت ہے ذو الحجہ کے دن، اور عرفہ کا دن ہے اس کی فضیلت 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ اس لیے جو شخص ان دنوں کو 9 دنوں میں روزہ نہیں رکھ پائے تو اس کو چاہیے کہ عرفہ کے دن کے روزے رکھنے کا اہتمام کر لے، اس لیے کہ حدیث میں فضیلت ہے کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 سال کے روزے رکھنے کی فضیلت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس دن خاص اہتمام سے روزہ رکھے، بہت قدر کے ساتھ اس دن کو گزارے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ عمر، قرآن کی ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اس آیت میں اللہ نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ یہودی یہ پوچھتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر، کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم تو اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، خوشی کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے جواب فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ یہ آیت اس دن نازل ہوئی جب مسلمانوں کی دوہری عید تھی، ڈبل عید تھی، ایک تو جمعہ کا دن تھا اور دوسری بات وہ عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی جو حاجیوں کے لیے خاص طور پر عید کا دن ہے، اس لیے اس دن بہت اہتمام کے ساتھ گزارے۔
چوتھا کام جو ان 10 دنوں میں کرنا ہے وہ ہے گناہوں سے خاص طور پر بچیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک محترم والے مہینے جو ہے وہ 4 مہینے ہیں، اور ان 4 مہینوں کی متعلق اللہ فرمائے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر تم ظلم مت کرو، یعنی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو ان 10 دنوں میں ہم خاص طور پر، ان محترم مہینوں کے اندر ہم خاص طور پر گناہوں سے بچنے والے بنے۔ نمبر 5، یوں تو اسلام میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، الگ الگ موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے، جیسے رمضان کے روزے فرض ہے، اس کے علاوہ بہت سارے روزے سنت ہے، جیسے محرم کا روزہ، یہ ذوالحجہ کے روزے، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ، الگ الگ دنوں میں روزے کی فضیلت آئی ہے۔ مگر پورے سال کے اندر 5 دن ایسے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا کہ ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنا، ان 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے۔ پورے سال کے اندر ایسے 5 دن ہیں جن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، حدیث میں ہے، اس لیے کہ اللہ کی مہمانی کے دن ہے۔ ایک تو عید الفطر، رمضان عید کا روزہ، اس دن کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ اس دن کا روزہ حرام ہے۔ اور دوسرے جو 4 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، وہ ذوالحجہ میں 4 دن ہیں، ذوالحجہ کی 10، 11، 12 اور 13 تاریخ کو، یعنی عید کے دن سے لگا کر 4 دن مسلسل روزہ رکھنا حرام ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہے، اللہ کی طرف سے بندوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ تو ان 4 دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، کوئی بھی ان دنوں کے اندر روزہ نہ رکھے۔ نمبر 6، بال اور ناخن نہ کٹوانا۔ بہت سارے حضرات جیسے ہی یہ دن شروع ہوتے ہیں یا ذوالحجہ کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے تو اس کے مسائل پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں قربانی کرنی ہے، یا اسی طریقے سے ہم قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم کیا کریں، اپنے سروں کے بال ہے، مونچھ کے بال ہے، یا اسی طریقے سے ناخن وغیرہ بھی کاٹیں یا نہ کاٹیں۔ حدیث میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جاتا، یعنی جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا، تو وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جاوے، یعنی چاند نظر آ جاوے، اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اس کو چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشے، یعنی بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ تو اس لیے جن حضرات کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ حجاج کرام کی مشابہت کے اندر اور اس حدیث کی موافقت کے اندر اپنے بال اور ناخن کو نہ تراشے، نہ کاٹے۔ جب قربانی اپنی ہو جاوے تو اس کے بعد اپنے بال اور ناخن کو کاٹ لیوے۔ بعض نے اس حکم کو مستحب لکھا ہے، یعنی اچھا ہی یہ نہ کرے، اور بعض نے تو واجب تک کہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی پریشانی نہ ہو، پریشانی کا مطلب یہ ہے کہ بال بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، ناخن بہت زیادہ بڑھ گئے اور اچانک سے انہی دنوں میں یاد آ گیا، یا زیر ناف اور اس زیر بغل کاٹے ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں، تو یہ پریشانی ہے، تو اگر وہ کاٹ لیتا ہے ان دنوں میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی پریشانی نہیں ہے یہ ان پریشانیوں میں سے، تو اس کو چاہیے کہ اس عمل پر، اس کام پر ضرور بھی ضرور عمل کرے، ان چیزوں پر۔ نمبر 7، تکبیرات تشریق۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعروں میں سب سے بڑا نعرہ جو پسند ہے وہ اللہ کی بڑائی کا نعرہ، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ تکبیرات تشریق کے اندر ساری کے ساری اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے۔ تکبیرات تشریق کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکبیر جو ذوالحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر ذوالحجہ کی 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک وہ تکبیر، یعنی 23 نمازوں تک پڑھی جاتی ہے۔ جو تکبیر یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔
इन तकबीरात तशरीक को अय्याम तशरीक के अंदर पढ़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अय्याम तशरीक जो है वो ज़िक्रुल्लाह के और खाने पीने के दिन है, यानी इन दिनों में अब देखिए गोश्त के ज़रिए से और अलग अलग चीज़ों से अल्लाह की तरफ से मेहमानी है, और इसी तरीके से अल्लाह के ज़िक्र करने के ये दिन हैं। तो इन दिनों में ख़ास तौर पर अल्लाह की बड़ाई बयान करे, किबरियाई बयान करे, तकबीर का अहतमाम करे, तकबीरात तशरीक पढ़े। और तकबीरात तशरीक का मसला ये है कि इमाम, मुक्तदी, मुनफरिद यानी अकेले नमाज़ पढ़ने वाला, औरत, मर्द, मुसाफिर, मुकीम, शहर वाले, गांव वाले, सब लोगों पर इन तकबीरात का पढ़ना वाजिब है, यानी उनको पढ़ना चाहिए। कब से पढ़नी है? जैसा मैंने ज़िक्र किया, ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख की फ़जर की नमाज से लेकर ज़ुल्हिज्जा की 13 तारीख की असर की नमाज तक 23 नमाज़ों में ये तकबीर को पढ़ना है। बुलंद आवाज़ से पढ़े और औरतें आहिस्ता आवाज़ से पढ़ें। इसी तरीके से तकबीर नमाज के बाद फ़ौरन पढ़े, सलाम फेरने के बाद फ़ौरन पढ़े। अगर मस्जिद से निकल गया या हंस पड़ा या वज़ू तोड़ दिया तो फिर तकबीर जो है वो साकित हो जाएगी, अब उस पर पढ़ना ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से तकबीर कहना हर उस शख्स पर वाजिब है जिस पर नमाज फ़र्ज़ है, यानी जिन पर नमाज फ़र्ज़ है, जैसे बच्चों पर नहीं है तो उन पर वाजिब नहीं है, वो औरतें जो माहवारी के दिनों में हो तो उन पर नमाज भी फ़र्ज़ नहीं है तो वो ना पढ़े। अलबत्ता जिन पर नमाज फ़र्ज़ है वो तकबीरात भी ज़रूर कहें, मर्द बुलंद आवाज़ से कहें और औरतें आहिस्ता आवाज़ से कहें। इसी तरीके से जिसकी एक रकात या ज़्यादा रकात छूट जावे तो वो अपनी नमाज पूरी करने के बाद आहिस्ता से अकेले तकबीर पढ़ लेवे। इसी तरीके से अगर इमाम तकबीर कहना भूल जावे तो ऐसा ना हो कि मुक्तदी भी खामोश रहे, बल्कि मुक्तदी अपनी तकबीर को चालू कर देवे ताकि इमाम और इनके अलावा दूसरे हजरात को भी वो तकबीर याद आ जावे। इसलिए इन तकबीरात को पढ़ने का एहतमाम करें। और 8वां काम जो इन 10 दिनों के अंदर करना है वो है क़ुरबानी का करना। इंशाअल्लाह इसके मुतालिक तफसीली वीडियो में हम ज़िक्र करेंगे क़ुरबानी की फ़जीलत, क़ुरबानी के मसाइल, क़ुरबानी के अहकाम और इसके ताल्लुक़ से जितनी भी बातें हैं। मगर अभी ये जहन में रखें कि इन 8 कामों को हमें करना है और इन 8 कामों में 8वां जो काम है वो क़ुरबानी के करने का एहतमाम है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।